ایوان بالا یعنی کہ سینٹ کے ہوئے انتخابات اور 30 نشستیں تھیں جن میں 59 امیدوار مد مقابل تھے، آلدو کے 18 امیدوار تو بلا مقابلہ منتخب ہو چکے تھے اور 59 امیدواروں کے درمیان یہ مقابلہ تھا۔ صبح 9 بجے سے پولنگ کا آغاز ہوا اور اس کے بعد 4 بجے جو ہے پولنگ کا اختتام ہو چکا ہے۔ بیرسٹر سیف جو ہے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر سیف نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ذرا یہ بتائیے گا، جو آج ہم نے منظر دیکھا سینٹ میں تمام صوبوں میں پولنگ ہوئی، الیکٹورل کالج مکمل تھا، کے پی کا نہیں تھا، اس کی ایک الگ ظاہر ٹیکنیکلٹیز ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اپوزیشن کی درخواست تھی، اس کے آپ دیکھتے ہیں جی کیا کے پی پہ کیا اثرات پڑیں گے اور آنے والے جو سینٹ کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے اس پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ ہلو جی بیرسٹر صاحب جی تھینک یو۔ دیکھیں، جہاں تک کے پی میں الیکشن کے التوا کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً سینٹ کا عمومی الیکشن تو اس سے متاثر ہوگا، اور اس کے بعد جو سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہے وہ بھی اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک الیکٹورل کالج مکمل نہ ہو، اور خیبر پختونخوا کی سینٹ میں نمائندگی بھی جو ہے وہ اب نہیں رہی، مکمل نہیں ہے، اس لیے یہ بھی خیبر پختونخوا کے عوام کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی وجوہات دیکھی جائیں تو میرے خیال میں وجوہات اور قرائن جو ہیں وہ اشارہ صرف اور صرف ایک ہی ادارے کی طرف کر رہے ہیں جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جس نے آئین کی کچھ اس طرح کی تشریح کی اور قوانین کی کچھ اس طرح کی تشریح کی ہے جو تشریح سے زیادہ ایک اختراع ہے، یعنی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، انوویشن ہے، اور قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ تمام سیٹیں جو ہمیں ملنی چاہیے تھیں وہ ہماری مخالف اپوزیشن پارٹیوں میں تقسیم کر دی ہیں، اور الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ قوانین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ اسٹیل بیٹ اگر پیدا ہوا ہے تو الیکشن کمیشن ہی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، ان کی پالیسی سے، اور اگر وہ اس میں اپنا موقف جو ہے وہ تبدیل کر کے قانونی موقف اختیار کریں تو یہ مسئلہ آج ہی حل ہو جاتا۔ تو بیرسٹر صاحب یہ سچویشن کتنے مزید پرولونگ ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے؟ پھر دیکھیں، ہمارے پاس تو اب اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں کہ ہم عدالت سے رجوع کریں، کیونکہ قانون کی جس طرح کی تشریح الیکشن کمیشن نے کر کے یہ مخصوص نشستیں ہم سے لے کر ہماری مخالف پارٹیوں میں تقسیم کر دی ہیں، تو اب ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ہم عدالت میں جائیں، اور ہم عدالت میں جا چکے ہیں، عدالت کے فیصلے کا انتظار ہے، امید رکھ رہے ہیں کہ عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر کے اس مسئلے کا حل نکالے گی۔ لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ عدالت کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے جو بھی فیصلہ آئے گا تو یقیناً ہم اس کو مانیں گے، چاہے ہم اس سے خوش ہوں یا خوش نہ ہوں، بہرحال وہ عدالت کا فیصلہ ہوگا اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں امید ہے کہ عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی۔ اور جو اس کا بنیادی فیکٹر بنا بیرسٹر سیف صاحب، جو کہا گیا کہ جی آپ نے جس جماعت کے ساتھ الائنس کیا اس کے اپنے خود سربراہ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ طور پر لڑے، تو کیا یہ ٹیکنیکلٹیز آگے بھی آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم ٹیکنیکلٹیز میں جا کر قانون کی تشریح کریں تو سب سے پہلی ٹیکنیکلٹی تو پھر یہ آئے گی کہ میاں شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو بھی فارم 47 کی بنیاد پر کہ ان کے فارم 45 میں ووٹوں کی تعداد اور فارم 47 میں ووٹوں کی تعداد دیکھ کر ان کو تو گھر میں بیٹھنا چاہیے، ان کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیٹس اگنور دوز ٹیکنیکلٹیز، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم نے بالکل وقت پر تمام اقدامات کیے، اور الیکشن کمیشن کو ایک اوور آل پرسپیکٹو میں نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ایسے فیصلے کرنے چاہیے تھے جس سے یہ معاملہ چلتا، یہ عمل چلتا رہتا اور اس میں رکاوٹ نہ آتی، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن تلی ہوئی ہے اس بات پر کہ انہوں نے ایسے فیصلے کرنے ہیں کہ جس سے تسلسل اور جو ایک مفاہمت کی فضا ہے وہ مقدور ہوتی چلی جائے اور مزاحمت اور ٹینشن کی فضا آئے۔ آج بھی جو ہوا میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا، الیکشن ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن اپنی اس ضد پہ نہ اڑی رہتی تو شاید آج یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا اور آج سینٹ مکمل ہو چکی ہوتی۔ تو اب ہمارے پاس، میں جیسے دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن بٹ ٹو ریزورٹ ٹو دا کورٹ، اور کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا تو اس کی روشنی میں پھر آگے معاملہ چلے گا۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، اس سے